موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يوم عداوته إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات خلق کی ہدایت، ان کی سربلندی، ان کی ترقی، ان کی تربیت کی ذمہ داری سونپ رہا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور اللہ نے سرکار جہاں خدا دی ہے کائنات خدا دی ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے امیوں میں اپنے رسول کو انہی میں سے مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. صاحبان خدمت بیٹھے ہوئے ہیں، عربی ادب سے آشنا لوگ تشریف فرمائیں. فعل مضارع حال اور مستقبل کا ترجمہ اور پتہ بتاتا ہے. یزکیہم، یتلو علیہم، فعل مضارع کا ترجمہ ہوگا حال سے بھی اور مستقبل سے بھی، یعنی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر آج کسی کو پیغمبر کی آواز نہیں آ رہی تو اس کا کام خراب ہے. پیغمبر اکرام آج بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. میں آپ کی تسلی کے لیے کہ فعل مضارع حال اور مستقبل پر مشتمل ہوتا ہے. ماضی فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر میں امر کو شدہ ہے تو الفور یا تراخی ایک گفتگو علیحدہ ہوگی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مضارع فعل مضارع حال اور مستقبل پر مشتمل ہے. اصلا اگر کہا جائے یضربو ضربا زید امرن، زید نے امر کو مارا، اس کا ترجمہ ہوگا زید نے ماضی میں امر کو مارا. اب ماضی بعید ہے، ماضی قریب ہے، ماضی مطلق ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا. لیکن جب فعل مضارع کا ترجمہ ہوگا تو ہوگا یضرب زید امرن، زید امر کو مارتا ہے اور مارے گا. دو زمانوں سے مراد ہے. مثلا اگر سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فعل مضارع، یقول الذین کفروا لست مرسلا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یقولو الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یقولو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے.
یعنی انکار رسالت صرف نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اس کی گنجائش آئندہ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے صاحب اختیار اسے بنایا ہے، یہ اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ یقول الذین کفروا، جو کفر اختیار کر چکے ہیں، جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں۔ قل، تو میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میری رسالت پر تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور میری رسالت پر تمہارے اور میرے درمیان اللہ کے علاوہ وہ گواہ ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ اگر یہ یقولوں کا ترجمہ فعل مضارع کے مطابق یہ ہو کہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، انکار کرتے ہیں اور انکار کرتے رہیں گے، تو پیغمبر اکرم بھی جواب دے رہے ہیں، اللہ بھی گواہ ہے اور وہ بھی جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ تو اگر ماضی میں انکار رسالت ہوتا رہا اور ماضی میں اللہ کے ساتھ عالم الکتاب موجود رہا، تو اب ہر زمانے میں ماننا پڑے گا کہ ایک عالم الکتاب ہو جو اللہ کے ساتھ گواہی رسول کرے، بس اسی کو ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔ یہاں بھی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَکِّیہم وَیُعَلِّمُہم الکتاب والحکمہ وَإِن کانوا مِن قبل لفی ضلال مبین۔ آج کی جو بحث ہے، آج کی جو گفتگو کا پہلو ہے، اس آیہ کریمہ کے روشنی میں اور اس آیہ کریمہ کے دسترخوان سے جو آج کی ہمیں غذا چاہیے ہمارے حساب سے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں، اللہ کا امر ان کے ہاتھوں میں۔ ہم جو اپنے ائمہ کو حجت خدا مانتے ہیں، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ جب میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جب آپ کی شہادت ہوئی تو کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اور وہ بات امام صادق نے سن لی، اور وہ بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جن کی رحلت ہوئی ہے، ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ یہ قالا فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ نہیں بولتے تھے، یہ ڈائریکٹ کہتے تھے قالا رسول اللہ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حضرت کی رحلت پر کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور امام ششم سن رہے ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ان کے امام رحلت کر گئے، ان کے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے اور ان کی روش یہ تھی کہ یہ راویوں کا ذکر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ نے یہ فرمایا، جبکہ رسول اللہ کے زمانے کے نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے مڑ کر فرمایا کہ تم نے تو یہ سنا کہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ جو حجت خدا ہونے کا تصور ہے وہ یہی ہے، یہ فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، یہ کیا لے کر آتے ہیں، کس پر آتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے لیے ارض کو، زمین کو، خاک کو سجدگاہ بنایا گیا ہے۔ شارحین صحیح بخاری لکھتے ہیں کہ یہ جو السجود علی الخمرہ کا پورا باب صحیح بخاری کے اندر ہے، تھک تو نہیں رہے نا؟ السجود علی الخمرہ کا پورا باب، خمرہ پر، ٹھیکرے پر، مٹی کے ڈھیلے پر سجدہ، پیغمبر کی احادیث ہیں اس کے اوپر، پیغمبر اکرم مٹی کے ڈھیلے پر سجدہ کیا کرتے تھے، پورا باب ہے صحیح بخاری کے اندر۔ تو اس کے شارحین صحیح بخاری اس کی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ حضرات ایک ٹکیا رکھتے ہیں، یہ سنت پیغمبر ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنا امر ان کے حوالے کیا۔ یہ جملہ زیارت جامعہ کا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ارادہ یہ تھا،
اللہ کرے اسے پورا کر سکوں کہ ایک دعا ہے جوشن کبیر اور ایک زیارت ہے زیارت جامعہ. ایک توحیدی دسترخوان ہے اور ایک ولائی دسترخوان. اگر کسی کو یعبد اللہ علی حرف، ہر شخص اللہ کی عبادت ایک زاویے کو دیکھ کر رہا ہوتا ہے. کوئی رازق ہونے کو دیکھتا ہے تو عبادت میں مصروف ہے، کوئی رب ہونے کو دیکھتا ہے تو عبادت میں مصروف ہے. مگر پروردگار عالم کی صفات، کمالات، اس کے اسماء حسنی، ان کی تعداد، مختلف پہلو اس کو پہچاننے کے اور اس کو سمجھنے کے، اس کی معرفت کے مختلف پہلو جوشن کبیر کے اندر ذکر ہوا ہے، جو آپ شب قدر میں تلاوت کرتے ہیں. 100 سے زیادہ فراز ہیں اس کے. جوشن کبیر میں اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء کا تذکرہ ہے. اس زاویے سے نہیں اس زاویے سے دیکھو، اس زاویے سے نہیں اس زاویے سے دیکھو، اس زاویے سے نہیں اس زاویے سے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں وہ زاویہ اچھا اترے، اللہ کی بندگی سے فرار نہیں چاہتا اللہ. تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے مطابق مان لو، وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے مطابق مان لو. اور اسی طرح جب اہل بیت کی معرفت کا باب آئے گا تو ایک شخص، ایک صحابی ابن نخعی مولا امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں، مولا اگر میں ائمہ کی زیارت کروں، اہل بیت کی زیارت کروں تو انہیں کن جملوں سے یاد کروں، کیسے میں پکاروں؟ تو میرے مولا امام ظہور نے زیارت جامعہ تعلیم کر کے دی. زیارت جامعہ اہل بیت کے مختلف صفات اور مختلف زاویوں سے اہل بیت کی معرفت. ولائی دسترخوان، بکم ینزل الغیث، اہل بیت آپ کی وجہ سے بارش برستی ہے. بکم فتح اللہ بکم یختم، یہ جملے زیارت جامعہ کے ہیں. اے اہل بیت آپ کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے پوری کائنات کو ختم کرے گا. وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ، یہ جملہ بھی زیارت جامعہ کا جو ہماری اس آیہ کریمہ کی تفسیر کا حصہ ہے. اور اللہ نے اپنا امر آپ کو دیا ہے، بہت بڑا مقام ہے. تو زیارت جامعہ میں مختلف زاویوں سے اہل بیت کی معرفت کا سامان کیا ہے معصوم امام نے. دیکھیے حدیث کا فقرہ تو بہت مختصر سا ہے. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. مگر کیا سارے دیکھنے والے ایک ساتھ دیکھتے تھے؟ دیکھنے والے، ہر دید مختلف تھی، ہر دیکھنے والے کی نگاہیں مختلف تھیں. النظر الی البیت، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت. تو کیا خانہ کعبہ کو دیکھنے والے سب برابر ہیں؟ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حاجی، جب بیت اللہ میں داخل ہونے والا حاجی معتمر جب خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو ہر ایک کی دید علیحدہ ہوتی ہے. کوئی غلاف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی حجر اسود کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی پرنالے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کوئی حتیم میں ہوتا ہے، کوئی یلملم کی طرف ہوتا ہے، کوئی رکن یمنی کی طرف ہوتا ہے. مختلف زاویوں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا حضرات کی، کوئی خانہ کعبہ کے غلاف کو دیکھ کر خانہ کعبہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. کچھ ہیں جو رب کی طرف آئے تھے اور بیت رب میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو بیت کو دیکھ دیکھ کر رب کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان دونوں کی دید ایک جیسی نہیں ہے. مولا کائنات کو دیکھنے والے بھی سب برابر نہیں تھے. حضرت عائشہ روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ علی بن ابی طالب کو بہت ہی توجہ سے دیکھ رہے ہیں. میں نے پوچھ لیا بابا آپ آج علی کو ایسے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا علی کو ایسے؟ فرمانے لگے آج پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے.
قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کو دیکھنے والوں کو بھی اللہ نے مختلف جانا ہے. کچھ ہیں جو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، کچھ ہیں جو دیکھتے ہیں اور پہچانتے نہیں ہیں. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب تم نے انہیں دیکھا، یہ آپ کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے نہیں ہیں. ایسا بھی، اور پہچاننے والے بھی بڑی تعداد میں جنہوں نے جانیں قربان کر دی پیغمبر کی راحت جان. لہذا دیکھنا مختلف ہے. اب ائمہ کو کس دید سے دیکھیں؟ کون سی دید ایجاد ہو جو ائمہ کو دیکھی جائے، جس سے دیکھا جائے؟ مجلس عشرے کی مجلس ہے، معرفت کی مجلس ہے. پھر 1 سال کے بعد یہ کلاس لگے گی. اللہ کی کس صفت سے؟ ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کی اپنی معلومات ہے. وہ پروردگار عالم کو مختلف زاویوں سے سمجھ کر. اللہ اکبر. امام حسین کا حسین جملہ جو دعائے عرفہ کے اندر آپ کا ہے، فرماتے ہیں، میں اس جملے پر غور کرتے ہوئے ایک مثال تک بھی پہنچا. امام فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیرے آثار کو دیکھ کر تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا. اچھا، میں اور آپ تو ممکن ہے آثار سے ہی اللہ تک پہنچیں. ہم تو چاند کے ذریعے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، سورج کے ذریعے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، یہ نظام شمسی کے ذریعے، یہ ہواؤں فضاؤں کے ذریعے، یہ مخلوقات الہیہ کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں، یا اللہ یہ آثار ہیں، میں تیرے آثار میں گم ہو کر تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تیرے آثار میں گم رہوں، میں تیری ذات سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا. اب یہ دید حسین کی دید ہے. اللہ کو اس دید سے حسین دیکھ رہے ہیں. ایک سواری اگر شاہراہ سے گزر رہی ہو اور بڑی قیمتی اور مہنگی سواری ہو اور 4 افراد اسے دیکھ رہے ہوں، اور ایک نے کہا ذرا دیکھو کتنی اچھی باڈی ہے، دوسرے کہا دیکھو ذرا اس کے ویل کتنے اچھے ہیں، تیسرے نے گفتگو شروع کر دی کہ رنگ بڑا اچھا ہے، ڈیزائن بڑا اچھا ہے، جی فلاں ایسی چیز اس کے اندر لگی ہوئی ہے. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، گاڑی گزر گئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بنایا کس نے؟ خالق تک تو کوئی نہیں گیا، بنانے والے تک تو کوئی نہیں گیا. امام حسین یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر آثار میں گم رہو گے تو رب سے دور ہو جاؤ گے. تمہارے پاس وقت کہاں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہ مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں نا لوگ، ہر شخص کی معرفت کے مطابق اس کی دید بن جاتی ہے. آنکھیں 2 ہی ہیں، دیکھنے کی صلاحیتیں ہیں، مگر کچھ ہیں کہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، کچھ ہیں کہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. اب اہل بیت کو جس دید سے دیکھنا ہے، جس معیاری دید سے دیکھنا ہے، وہ اہل بیت کی تعلیم کی روشنی میں ایک زیارت جامعہ ہے. زیارت جامعہ اتنی مضبوط زیارت ہے. پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، آپ توفیقات اللہ کی آپ کے شامل حال ہیں، آپ فرمائیں گے کہ آپ کی کوئی خاص ریاضت ہے، کوئی خاص محنت ہے آپ کی؟ فرمان لگے زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ کو میں نے ترک نہیں کیا. مسلسل زیارت عاشورہ، مدتوں سال ہائے سال زیارت عاشورہ کی تلاوت اور زیارت جامعہ کی تلاوت. ایک شخص نے 40 دن کا چلہ کیا کہ صاحب العصر سے ملاقات ہو جائے. جب حضرت سے ملاقات ہو گئی تو کہنے لگے، مولا کوئی ایسا رستہ کہ جس کے ذریعے آپ سے بار بار ملاقات ہو. تو ایک ہی آواز آئی اور وہ جملہ سن کر امام کی زیارت سے کا وقت ختم ہو گیا اور امام اس کی آنکھوں سے محو ہو گئے. فرمایا الجامعہ الجامعہ الجامعہ. زیارت جامعہ پڑھو، ہم سے بار بار تمہاری ملاقات ہوگی. جو چاہتا ہے امام سے بار بار ملاقات کرنا، اسے زیارت جامعہ پڑھنا چاہیے. بہت سارے عرفاء کو اور بہت سارے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہفتے میں 1 دن، بعض روزانہ، ورنہ مہینے میں 1 دن زیارت جامعہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں. مجھے احساس ہے، مگر آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں اس بات کو مکمل کروں. زیارت جامعہ، زیارت جامعہ کی سند کیا ہے؟ مجھے ہر پہلو سے ایک جملہ ضرور کہنا ہے. زیارت جامعہ کی شرح کیا ہے؟ شیخ صدوق نے اور بزرگ شخصیات نے زیارت جامعہ کے حوالے سے
لکھا ہے کہ اسے نقل کیسے کیا گیا، لیکن اس کے ان فلان وہ جو ایک سند، صحیح سند اور مستند اور حسن ہونے کے لیے اور موثق ہونے کے لیے جو رجال کے تقاضے ہیں ان کے مطابق جب گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ زیارت جامعہ کی سند کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نہج البلاغہ کے کلام میں سند کی ضرورت نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کے اندر سند نہیں لکھی ہے، راویوں کو ذکر نہیں کیا ہے۔ حدیث کے اندر رائج یہ ہے کہ حدیث کے اندر راویوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ معصوم کی حدیث تو 2 فقروں کی ہوتی ہے، مگر 50 راویوں کا ذکر آتا ہے پہلے، یہ فلاں سے فلاں نے کہا، فلاں سے فلاں نے کہا، اور یہ فلاں فلاں جو نام آ رہے ہوتے ہیں انہیں پرکھنے کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے اجتہاد۔ سید رضی نے نہج البلاغہ میں مولا کے خطبات، مولا کے کلام، کسی نے تو نقل کیا ہوگا نا۔ سید رضی تو 400 سال کے بعد آ رہے ہیں مولا کائنات، جی 4 صدیوں بعد، 4 صدیوں کے بعد آ رہے ہیں سید رضی دنیا میں۔ نہج البلاغہ کو ترتیب دیے ہوئے 1000 سال ہو گئے ہیں، کم سے کم 350 سال کے بعد آ رہے ہیں مولا کائنات کی ان خطبات کے بعد۔ تو سید رضی سے تو نہیں کہا ہے نا مولا نے، پھر راوی کہاں ہیں اس کے؟ سید رضی نے راوی کیوں نہیں لکھے؟ نہج البلاغہ پر 18 اعتراضات ہیں مخالفین نہج البلاغہ کے۔ اتنا ضرور ہے کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند کیوں نہیں لکھی؟ سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند اس لیے نہیں لکھی کہ کلام بتائے گا کہ علی کا کلام ہے، کسی میں جرأت اور مجال نہیں ہے، کسی کے اندر حوصلہ و تاب و توان نہیں ہے کہ ایسے جملے کہہ سکے، ایسے آفاقی جملے، ایسے مضبوط جملے، ایسے ڈوب کر جو کسی تہ میں اتر کر کچھ چیز لائی جائے، سمندر کی گہرائی میں اتر کے اگر کوئی چیز لائی جائے تو وہ بتائے گی کہ یہ آئی کہاں سے ہے، اور مجال نہیں ہے کسی اور کی کہ علی کے علاوہ اتنے حسین جملے کہہ سکے، اتنے پیارے جملے کہہ سکے۔ میرا موضوع نہج البلاغہ نہیں ہے، اگرچہ پسندیدہ موضوع ہے، لیکن زیارت جامعہ کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ زیارت جامعہ کی جو سند نہیں لکھی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سند کی محتاج نہیں ہے زیارت جامعہ، کلام پکار کر بتائے گا کہ کسی بڑے کا کلام ہے، کسی معصوم کا کلام ہے، اگرچہ اس کی سند موجود ہے۔ زیارت جامعہ عزیزان گرامی پڑھنے کی زیارت ہے، اپنی عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ اس زیارت کے اندر اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، مختلف زاویوں سے اہل بیت کو پہچاننا، اور پوری زیارت سے، پورے کلمات سے ایک بات متفقہ طور پر سمجھ میں آئے گی کہ بعد از پیغمبر اس روئے زمین پر، اس کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں۔ جو شخص جسے بھی کمال سمجھے، پروردگار عالم نے ان سارے کمالات کو اہل بیت کے گھر میں اتار دیا۔ علم انتہا درجے کا، حسن اتنا کہ ان کا بڑا حسن ہوتا ہے، ان کا چھوٹا حسین ہوتا ہے، حسن اس درجے پر ہے، علم اس درجے پر ہے کہ یہ دنیا میں آنے سے پہلے عالم ہوتے ہیں، یہ ماں کی گود میں بھی ہوتے ہیں تو علم لے کر آتے ہیں، یہ پیغمبر کی آغوش میں بھی آ کر کہتے ہیں تورات سناؤں، زبور سناؤں، یا انجیل سناؤں، یا قرآن سناؤں، اور پیغمبر فرمائیں گے کہ علی کو خود فرما رہے میرے مولا، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے اور اہل توریت آ کر مجھ سے فیصلہ مانگے تو میں تورات کو مطابق دوں گا، اہل انجیل آ کر کہیں ہمارا فیصلہ کیجئے تو میں انجیل کے مطابق فیصلہ دوں گا، زبور والے آئیں گے تو میں زبور کے مطابق فیصلہ دوں گا، قرآن والے آئیں گے تو قرآن کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ اسی کو عالم الکتاب کہا جاتا ہے۔ علم اس درجے کے اوپر، شجاعت اس درجے کے اوپر کہ میرے مولا سے جب پوچھ لیا گیا یا علی جب میدان میں آپ کے سامنے آپ کا دشمن آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، سوال بھی اچھا ہے۔ مولا آپ کے سامنے جب آپ کا دشمن آتا ہے تو آپ کا کیسا لگتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے،
اس لیے کہ گھبرا کر میری مدد کر رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد علیہ. شجاعت. نبی فرما رہے ہیں متقیوں میں سب سے بڑا متقی علی. یہ سارے کمالات، ہر حسن، ہر کمال، ہر بلندی، ہر رفعت ایک دروازے پر مل رہی ہے. بلندیوں میں ایک بلندی جو ساری بلندیوں کو حسن اور زیبائی عطا کرتی ہے، وہ ہے مصائب میں اور مشکلات میں استقامت. کوئی عالم ہو اور بزدل ہو، مصائب میں پریشان ہو جائے، ہاتھ پیر پھلا دے، ادارہ چھوڑ کے بھاگ جائے، میدان چھوڑ کر چلا جائے. توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ عالم بہت بڑا ہے، بہت بڑا نام تھا حضرت حشام کا، میرے چھٹے امام کے شاگرد ہیں، بہت بڑا نام ہے. 18 معتبر ترین ناموں میں ایک حشام ابن حکم ہے. ابو جعفر منصور دوانقی کا دور ہے. منصور دوانقی کے بارے میں حشام سے پوچھ لیا، حشام عالم کتنے بڑے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے. امام رجوع کرواتے تھے، امام کہتے تھے حشام سے جا کے پوچھ لو، بس یہ بات کافی ہے. معصوم امام اگر کسی کی طرف روانہ کریں کہ ان سے پوچھ لو، یہ کافی ہے. حشام سے پوچھ لیا گیا ذرا ابو جعفر منصور دوانقی کے بارے میں تو بتائیے، کیا عقیدہ ہے آپ کا ان کے بارے میں، کیسا آدمی ہے یہ؟ تو جو اس کے ظلم و زیادتیاں، اس کی برائیاں تھیں وہ بیان کر دیں. جو علنی برائیاں ہیں، جو علنی ظلم و زیادتیاں ہیں، وہ سب بیان کر دیں. وہ جب سب بیان کر دیں تو منصور دوانقی پردہ ہٹا کے باہر آ گیا، سن رہا تھا. ان کا دم نکل گیا. حشام، حضرت حشام رضوان اللہ تعالی علیہ کا دم نکل گیا. بہت بڑا نام ہے، بہت مشکل ہے ہر عالم شجاع بھی ہو، ہر عالم استقامت بھی دکھاتا ہو. پروردگار عالم نے یوں ہی بیٹھنے والوں پر کھڑے ہو جانے والوں کو فضیلت نہیں دی ہے جی، مگر تمام کمالات کو جو چیز حسن عطا کرتی ہے وہ حسن یہ ہے کہ مصیبتوں میں استقامت اور استحکام ہاتھ سے نہ جانے پائے. میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر سارا عرب جمع ہو جائے مجھے قتل کرنے کے لیے اور میں اکیلا ہو جاؤں سامنے، لما ولایتو، تو میں پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا. ساری دنیا ایک طرف اور علی فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا ایک طرف. یہ بہت بڑا کمال ہے. میں یہ جملہ تکرار کر رہا ہوں، حسین کے نام پر اتنا بڑا مجمع پوری دنیا میں اس وقت کیوں جمع ہے؟ ہر شہر میں، ہر محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے نجی ٹی وی چینل رپورٹ دے رہے ہیں کہ فلاں چھوٹے سے شہر میں 200 جلوس ہے، فلاں 2 کلومیٹر کے شہر کے اندر 80 مجلسیں ہو رہی ہیں. 10 دنوں کی بات، 10 دنوں میں 80 مجلسیں ہوں گی. 3 کلومیٹر کا شہر ہے جی. اور یہ پاکستان کا حال ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. کوئی دنیا میں زمین پر شہر نہیں ہے جہاں حسین حسین نہ ہو رہا. یہ کیوں؟ یہ حسین کی استقامت، یہ میرے مولا کا میدان میں ڈٹا رہنا، جمع رہنا. میرے مولا علی، میرے مولا حسین کا استقامت کا مظاہرہ. نقن صاحب کا جملہ تکرار کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کبھی غور فرمایا کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ حسین کے نام پہ مجمع اس لیے جمع ہوتا ہے کہ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے. جو اللہ کی خاطر میدان چھوڑ کر نہ جائے، پھر پوری خلق الہی اسی کی. آج 6 محرم اور صغیر میں روایت یہ ہے، آپ کا مزاج یہ ہے، آپ کا انتظار یہ ہے، ہم آج اپنی اس مجلس کو کمال دیں. ایک بیوی کو غصہ دے کر، ایک ماں کو غصہ دے کر. سلام ہو جناب رباب پر. حسین نے استقامت کا مظاہرہ کیا. امام تھے، معصوم تھے، مگر میرے مولا حسین کی تربیت تو دیکھیے.
4 سال کی کم سن بچی کی زبان پر بھی شکوہ نہیں آیا. بہت بڑی بات ہے. زبان پر ایک جملہ نہیں آیا بابا یہ کیا ہو رہا ہے. جو جملہ حضرت اسماعیل کا اپنے بابا ابراہیم سے تھا, یہاں سکینہ کی زبان پہ وہ جملہ ہے. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, شاید چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائی ہوں. 3 دن پہلے ایک 9 مہینے کی بچی ماری گئی, شہید ہوئی. جب کبھی ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا دیکھتی ہے تو گھر کا کوئی کام اسے اچھا نہیں لگتا, امور زندگی کوئی اسے اچھے نہیں لگتے. وہ اپنے شوہر سے لڑ جاتی ہے بچی کے دودھ کی خاطر. اس کا دودھ نہیں ہے, دودھ لا کے دو. اس ماں کے کلیجے سے پوچھا جائے جس کی گود میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے اور وہ بھوکا ہے, وہ پیاسا ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کی خدمت میں گیا. مجھے گھر کے صحن سے گزار کر امام کے حجرے میں پہنچایا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ ایک بی بی ہے جو برقع پہن کے دھوپ میں بیٹھی ہے. میں حضرت کے حجرے میں گیا, بہت دیر تک میں حضرت سے سوالات کرتا رہا. پھر میں جب واپس گیا تو مجھے صحن سے گزار کر دروازے تک پہنچایا گیا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے مگر وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آگے بیٹھ گئی ہے. دھوپ نے اپنا راستہ بدل لیا ہے, وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آگے بیٹھ گئی. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام کی آواز آئی جو امام بھی دیکھ رہے تھے. امام نے فرمایا ابو حمزہ کیا بات ہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے کنیز کو سزا دی. مولا اسے معاف کر دیجئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, فرمانے لگے میری ماں رباب ہے. جب 11 محرم کو میرے بابا کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا تھا تو میرے بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. امام سجاد قریب آ کر بیٹھ گئے. اماں آپ تو غیر بھی کہتے ہیں انہیں سائے میں لے جاؤ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تکلف کر کے نہیں روئیں گے. جو جہاں ہے پرسہ دے, جو جہاں بیٹھا ہوا ہے پرسہ دے. امام نے فرمایا اماں آپ تو غیر بھی کہتے ہیں انہیں سائے میں لے جاؤ. تو رونے والوں سنیں گے کیا فرمایا؟ نحیف سی آواز میں فرمانے لگی کیا ہرملا مارا گیا؟ میرے علی اصغر کو جس نے مارا اجر و اللہ. میرے ایک دوست بنارس کے رہنے والے, ہندوستان بنارس کے رہنے والے, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام بارگاہ سے جلوس نکلا تو ہم جلوس کے آگے آگے جا رہے تھے تاکہ رستے کے انتظامات کو دیکھ سکیں. روز عاشورہ کا تعزیے کا جلوس. کہتے ہیں جلوس ابھی پیچھے تھا, جب ہم ایک چوراہے سے گزرنے لگے تو کیا دیکھا, ایک رش لگا ہوا ہے ہندو عورتوں کا, ایک مجمع کھڑا ہے. مگر عجیب اتفاق ہے کہ ہر ایک کی گود میں چھوٹا بچہ ہے. خاص طور پر حضرت علی اصغر کی مجلس میں گود کے بچوں کو ضرور لایا کرے. ایک ہرا سا کپڑا پہنا دیا کرے سر پر, ایک اجلا سا کرتا پہنا دیا کرے, اور اس یاد میں لایا کرے کہ آج رباب کے بچے کی یاد کی مجلس ہے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ لائے سے میں ہمیں رونے اور اڑانے والوں کا. فرماتے ہیں اس چوراہے پر ہندو عورتوں کا مجمع ہے, گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بہرحال ہم وہاں سے گزرنے لگے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج عاشورے کا دن ہے, ہم اپنے بچوں کو آج دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیے دفنا نہ دیا جائے.
جناب رباب کے بچے کو یاد کیا جاتا ہے؟ اس سندھ میں، اسی تھر میں، اللہ ان کے اوپر اس مشکل کو آسان کرے، اسی تھر میں، سندھ میں، جہاں قحط سالی ہے، جہاں مشکلات ہیں، اکثریت یہاں ہندوؤں کی رہنے والے ہیں۔ میرے ایک دوست مجھ سے پچھلے سال کہنے لگے کہ میں وہاں عشرہ پڑھنے کے لیے گیا، 9 محرم تک 5 آدمی مجلس میں آتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا مجھے یہاں کیوں بھیج دیا گیا، 5 آدمیوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن 10 محرم کو میں نے دیکھا، اتنا بڑا میدان تھا جو پر ہو گیا، دور دور تک مجمع۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے سب ہندو ہیں۔ اور جب میں مجلس پڑھنے بیٹھا تو آوازیں آنے لگیں کہ رباب کے بچے کے مسائل سناؤ۔ تھکے نہیں، آوازیں آزاد چھوڑیں، گریا اونچی آواز میں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کہتے ہیں جب میں جناب علی اصغر کے مسائل پڑھ رہا تھا تو درمیان سے ایک جھولا نکالا گیا۔ وہ اپنے ساتھ جھولا لے کر آئے تھے جو مجمع میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی اصغر کا جھولا، اس ماں سے پوچھا جائے جس نے جھولے کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام حسین نے آواز دی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ حل من ناصر، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے مددگار؟ ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ایک بھائی کے لیے گوارا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں بہنیں روئیں۔ امام فوراً پلٹے ہیں خیمہ گاہ کی طرف، قریب آ کر کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں کے رونے کی آوازیں میدان تک آ رہی ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا جب تم مدد کے لیے پکارتے ہو تو یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے میرے ہاتھوں پر لے لے، میں اسے پانی پلاتا ہوں۔ جناب رباب نے کجلا سا کرتا پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، عجب نہیں آنکھوں میں سرما دیا۔ میر انیس نے اس منظر کو مرثیے میں باندھتے ہوئے کہا ہے کہ الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستین، لا کر امام حسین کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ امام نے ایک مرتبہ بچے کو دیکھا، بچے کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے مچھلی آخری سانس لے رہی ہو، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ میں نے یہ جملہ ایک مجلس میں کہہ دیا، کیفا یتلذا، جیسے مچھلی آخری لمحے میں جب اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے اس میں سکت نہیں ہوتی کہ وہ تڑپے۔ امام فرما رہے ہیں اما ترون کیفا یتلذا، تم اس بچے کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیسے منہ کھول رہا ہے، کیسے بند کر رہا ہے؟ یہ کیفیت ہے جناب علی اصغر کی۔ اپنے ہاتھوں پہ لیا، میدان کربلا میں آ کر ایک مرتبہ آواز دی قوم اشقیہ سے، اگر تم مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے، اجرکم اللہ، اگر تم یہ سمجھ رہا ہوں میں اس بچے کے بہانے پانی پینا چاہتا ہوں تو میں اسے گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں اور چند قدم پیچھے چلا جاتا ہوں، تم آ کر اسے پانی پلانا۔ اس جملے پر فوج اشقیہ میں گریا تھا کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دے کر کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس ظالم نے تیرے سے شعبہ جوڑا۔ آپ رو رہے ہیں، تھک کر نہیں روئے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، 6 محرم ہے۔ جناب مختار نے جب حرملا کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے کہ حسین کی زوجہ تجھے یاد کرتی ہے کہ کب مرے گا؟ اہل بیت تیرے مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ تو اس نے جب تیرے سے شعبہ کا حال بیان کیا ہے تو مختار کے دربار میں بالکونی میں عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، بہت سی عورتوں کی گودیوں سے بچے چھٹ گئے۔ حرملا ایک مرتبہ تیرے سے شعبہ لے کر آگے بڑھا، اس نے تیر چلایا، جناب علی اصغر کے گلے پر تیر آ کے لگا، حسین کے بازو پر لگا، علی اصغر کے گلے پر لگا، امام نے گود میں لیا ہوا تھا بچے۔ اب اس کیفیت میں خون جو جاری ہو رہا ہے، امام نے بچے کو لٹا کر خون اپنے چلوں میں لے لیا، آسمان کو دیکھا، آوازیں آنے لگی، کبھی بارش نہیں برسے گی اگر حسین کے خون ناحق ہماری طرف آ گیا۔ زمین کو دیکھا، آواز آئی کبھی فصل نہیں اگے گی۔
میرے مولا نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا، فرمایا اسی چہرے کے ساتھ قیامت میں آؤں گا اور اللہ سے پوچھوں گا بے آئیے سب میں قتلت، تھکے نہیں اگر علی اصغر کا ماتم ہے۔ میرے مولا نے اتنا ننھا سا لاشا، شدید گرمی، دھوپ کی تمازت، حسین نے علی اصغر کے لاشے پر اپنی آبا ڈال دی۔ اب گودی میں لاشا ہے مگر آبا ڈالی ہوئی ہے۔ میرے مولا لاشا لے کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے ہی خیمے کا در قریب آیا نہ جانے کیا سوچا، رو رہے ایک جملہ کہوں، لاشا بہت چھوٹا ہے مگر حسین سے اٹھتا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ لاش لے کر بڑھ رہے، خیمہ کا قریب آ گیا، در خیمہ قریب آ گیا۔ امام نے خیمے کا دروازہ دیکھا، نہ جانے کیا سوچا، الٹے پیر واپس ہونے لگے اور زبان پہ جملہ جاری کر رہے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر نہ جانے کیا سوچا، پھر 7 قدم آ گیا ہے، ابھی اسی کیفیت میں ہے، حسین کے خیمے سے پردہ ہٹا۔ امام نے غور سے دیکھا تو سکینہ کھڑی تھی، مولا کی گود میں بھائی کو دیکھا، آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین نے کچھ جواب نہیں دیا، اندر سے ایک مرتبہ پھر خیمے کا پردہ ہٹا اور اندر سے جناب رباب باہر آئی۔ جناب رباب کو دیکھ کر فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ امام حسین سوال کر رہے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک ماں نے خون میں لطمت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں کو پیار